مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل. درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جو ہمارے اسلام کی جو خوبصورتی ہے اور اسلام کا جو حسن ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جو اسلام کا وقار ہے، جو اسلام کی حیثیت ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. آپ سوچیں اور غور کریں کہ جو لوگ ہماری عورتوں کو، ہمارے گھر کی زیب و زینت کو، ہمارے گھر کی عزت کو، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عورتیں تو قید میں رہا کرتی ہیں جس طریقے سے ایک جانور اور پرندہ رہا کرتا ہے. ہماری عورتیں اگر اپنے بدن کو چھپائے ہوئے ہیں تو لوگ اس پر طعنہ جو ہے کستے ہوئے نظر آتے ہیں. ہماری عورتیں اپنے جسم کو اگر نقاب کے اندر چھپائے ہوئے ہیں تو لوگ اس کو ایک جانور سے جو ہے تشبیہ دیتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اسلام کا وقار ہے جو تم بیان کر رہے ہو؟ کیا یہ اسلام کی حیثیت ہے جو تم بیان کر رہے ہو؟ کیا تم نے اسلام کی ہسٹری کو پڑھا ہے جو تم آج اسلام کے اوپر عورتوں کے ذریعے جو ہے دھجیاں اڑا رہے ہو؟ ان کافروں کی حیثیت کس وجہ سے ایسی ہوئی یہ ہمارے خلاف بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہماری عورتوں کو جانور کے مثل کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہماری عورتوں کو جو ہے قید پرندوں کی طرح، پچھیوں کی طرح کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ان کو کہنے کی اجازت ہم نے دی ہے، ان کو کہنے کی ہمت ہم نے دی ہے، کیونکہ ہمارا دورہ ایسا گزرا ہے اور ان معصیتوں سے گزر رہا ہے. اس دور سے جو ہے چل رہا ہے کہ جو ہے قاعدہ قانون ان کے یہاں چلتے تھے، ان کی بیٹیاں ننگے سر میں جو ہے بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آتی تھیں. آج ہماری بیٹیوں کے سروں سے جو ہے دوپٹے ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں. جو ان کی بیٹیاں اپنے جسم کی نمائش جس طریقے سے بازار میں کرواتی ہوئی نظر آتی تھیں، آج ہماری بہن بیٹیاں بھی بازاروں میں اسی طریقے سے نظر آتی ہیں. اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس ضرورت کا تو کیا کہنا، بغیر ضرورت بھی ہماری بہن بیٹیاں بازاروں میں گھومتی اور ٹہلتی ہوئی نظر آتی ہیں. جب آپ ایک سوچئے، ایک کوئی حسین چیز ہوا کرتی ہے، قیمتی چیز ہوا کرتی ہے، اگر کسی کے پاس ہیرا ہو تو بتائیے کیا وہ ہیرے کو لے کر بازار میں گھومے گا؟ نہیں گھوم سکتا. بلکہ ایک ہیرے کو اگر وہ رکھے گا تو 1000 لوکر اور جو ہے تالوں کے اندر رکھے گا، کیونکہ ڈاکوؤں اور لٹوروں کی اس پہ نظر نہ پڑ جائے، کہیں وہ اس ہیرے کو چرا کر کے نہ لے جائیں. تو اسلام نے وہی وقار، وہی حیثیت ہماری بہن اور بیٹیوں کو دی ہے. آج اگر ہم ان کے پردے کی حفاظت نہ کر سکے تو ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ کر سکے. اگر ہم انہیں اپنی ماں بہنوں کو پردے کا حکم نہ دے سکے تو ہم کچھ نہ کر سکے. آپ فرمائیے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. کیا اسلام میں یہ پہلے قانون نہ تھا؟ اس آیت کے مطابق جو میں نے آیت بیان کی، اس کے آیت کے مطابق دیکھیں گے کہ پہلے کے لوگ کیسے رہا کرتے تھے. میرے آقا اس جہاں میں تشریف نہیں لے کر آئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آپ جو ہے جلوہ افروز نہیں ہوئے تھے. اس سے پہلے کا واقعہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ زندہ جو ہے لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ جو ہے گڈھے میں گاڑ دیا جاتا تھا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جلوہ فرما ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کر کے چمکے تو سارے ظلمت غدا اندھیرے کے ایک طرف چھٹتے ہوئے نظر آ گئے. اسلام نے وہ لڑکیوں کو ہمت اور وقار دیا کہ آج کے بعد نہ تو کوئی اپنی لڑکی کو زندہ درگور کرے گا، نہ ہی کوئی گاڑے گا اور نہ ہی کوئی زندہ
زندہ جلائے گا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا وقار ہے، اور یہی اسلام کا حکم ہے۔ آج وہ لوگ ہماری عورتوں پر تانا کستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ تانا کسنے کا جو کام ہوا ہے وہ ہم نے کیا ہے، وہ راستہ ہم نے چلا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں پر پردے کا حکم بالکل نہیں دیا۔ اور یاد رکھ لو کہ اگر ہم اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو اگر وہ ایسے کپڑے پہنی ہے کہ جس سے جسم کے اعضاء صاف چمک رہے ہیں، جسم جو ہے چمک رہا ہے، یا تو اتنا باریک کپڑا پہنی ہے کہ جس سے جسم کا جو ہے جسم کا رنگ صاف باہر جھلک رہا ہے، یا اتنا کم کپڑا پہنی ہے کہ جس سے جو ہے آدھا بدن چھپ رہا ہے آدھا نہیں چھپ رہا، تو وہ بھائی بھی جہنمی ہے، وہ باپ بھی جہنمی ہے جو اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ رہا ہے اور اس پر جو ہے انگلی نہیں اٹھا رہا ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجواز یعنی ایک بیوی کا تذکرہ میں نے سنا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ تھیں۔ فرماتے ہیں ایک صحابی نے سوال کیا کہ اماں سودا، کیا آپ نے حج نہیں کیا ہے، نہ ہی آپ نے عمرہ کیا ہے، کیا آپ کے لیے حکم نہیں ہے؟ تو حضرت سودا فرماتی ہیں کہ میں نے حج بھی کر لیا ہے اور عمرہ بھی کر لیا ہے۔ فرمایا کیسے؟ تو فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اس پاک ذات کی قسم، اس پروردگار کی قسم، میں نے آج تک اپنا قدم کسی بھی غیر حاجت کے لیے یا غیر حاجت کے لیے دہلیز کے باہر نہیں رکھا ہے۔ راوی فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ جب ان کا قدم باہر نکلا تو جب ان کا جنازہ ہو گیا تبھی ان کا قدم اس دہلیز سے باہر نکلا۔ یہ اسلام نے حسن بتایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر کے رکھا ہے۔ جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، وہ ہمارے اوپر تان کستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک بہت خطرناک مشن چلایا جا رہا ہے۔ اس مشن کے کچھ جو ہے ویڈیوز میرے پاس ہیں، ان میں ایک سازش بنائی گئی اکھل ہندو پریشد کی جانب سے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو کوئی ہندو لڑکا کسی مسلم لڑکی سے اپنے پیار کے جال میں پھنسا کے یا کسی بھی جال میں پھنسا کر کے شادی کر کے لے کر آتا ہے تو ہماری کمیٹی کی طرف سے اس کو 2.5 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا اور 6 مہینے کا ٹھہرنے اور کھانے پینے سب کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ پروپوگنڈا بنا کے چل رہے ہیں، اور نہ ہی یہ ظالم حکومت اس پر کوئی ایکشن لے رہی ہے اور نہ ہی کوئی آواز اس پر اٹھ رہی ہے۔ تو اہل علم جتنے بھی حضرات ہیں ہندوستان کے اندر، جتنے بھی مسجدوں کے امام ہیں، میں ان سب کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ضلع کے تھانے میں اس کمبخت فرعون ملعون شیطان سے بھی بدتر جو اسلام کی عظمتوں کو گرانا چاہ رہے ہیں، ان کے خلاف آپ آواز اٹھائیں،
اپنے یہاں کے ڈی ایم کو، ایس ڈی ایم کو، تھانے دار کو ایک لیٹر لکھ کر اس کے خلاف، اس قانون کے خلاف جو ہے جا کر آواز اٹھائیں، کیونکہ اگر ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ میں ایسا ہونے لگا تو اسلام کا وقار گر جائے گا۔ ہماری بہن بیٹیوں کے سر کے دوپٹے اسلام کا وقار ہیں، اسلام کی حیا ہے، اور یہ حیا ہم نے کھو دی ہے اپنے ہاتھوں سے کہ ہماری بہن بیٹیاں بازاروں میں گھوم رہی ہیں لیکن ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، اور ہم کچھ کہہ بھی نہیں رہے ہیں ان سے۔ اگر کوئی حاجت ہے تب تو تمہارا بازار میں آنا جائز ہے، وہ بھی پردے کے ساتھ۔ اگر کوئی حاجت نہیں ہے تو تمہارا گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 طرح کی عورتیں جہنمی ہیں، 3 طرح کی عورتیں جہنمی ہیں۔ نمبر 1، وہ عورت جو اتنا کم کپڑا پہنے کہ اس کے جسم کے آدھا ڈھکے اور آدھے نہ ڈھکیں، وہ عورت جہنمی ہے، اور اس پر جو انگلی اٹھانے والے، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کا بھائی ہو، چاہے اس کا بیٹا ہو، چاہے اس کا شوہر ہو، اگر اس کی بے پردگی پر ان چاروں نے یا کسی نے بھی انگلی نہیں اٹھائی تو وہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ دوسرے کے لیے فرمایا کہ اتنا باریک کپڑا پہننے والی عورت جس کے جسم کا رنگ باہر چھلکے، وہ عورت بھی جہنمی ہے، اور اس پر انگلی نہ اٹھائے تو وہ لوگ بھی جہنمی ہیں۔ تیسری کے بارے میں فرمایا کہ وہ عورت جو لوگوں کو اپنے پاس میں اور اپنی جانب مائل کرے، چاہے تو گانے کی طرح مائل کرے، چاہے تو اپنا جسم دکھا کر کے مائل کرے، وہ عورت بھی جہنمی ہے۔ فرمایا گیا آج کی عورتیں جو ہم سے شکایت کرتی ہیں کہ کیا ہم یہیں پر قید ہو کے رہ جائیں گھر میں، ہمیں اور کام نہیں دیکھنا پڑتا، نمازوں کے لیے کہا جائے تو وہ کہتی ہیں کہ بچوں کی دیکھ بھال ہمیں کرنی ہے، کسی نیک عمل کے لیے کہا جائے تو بچے یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے، پاک ہی نہیں رہ پاتے۔ اماں فاطمۃ الزہرا کی زندگی کا مطالعہ کرو، فاطمۃ الزہرا کی زندگی کو یاد کرو کہ فاطمۃ الزہرا اپنے ہاتھوں سے پانی کے مشکیزیں بھرا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے ہی چکی کو پیسا کرتی تھی، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود آپ کے ہاتھوں میں چکی چلانے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے تھے، لیکن عبادت الہی ایسی کرتی تھی کہ اگر قیام میں کھڑی ہے تو قیام میں کھڑی ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، یہاں تک کہ پروردگار کی رات ختم ہو جاتی تھی لیکن فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ فرماتی تھی مولا کوئی ایک ایسی رات بنا کہ جس میں تیری بندی فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر لے۔ کیا ان کے کردار کو تم نہیں پڑھنا چاہتی؟ اور کیا تم لوگ اپنی بہن بیٹی اور ماؤں کو یہ حکم نہیں دے سکتے کہ پردے میں رہو؟ کیا تمہاری اتنی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تمہاری اتنی ہمت نہیں ہے؟ اتنا تو کر ہی سکتے ہو اسلام کی خاطر۔ اور جب ماں بہنوں کا کردار بہتر ہو جائے گا، جب ہماری گھر کی عورتیں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے لگیں گی تو یاد رکھنا بچوں کی پرورش ایسی ہوگی جیسے حسنین کریمین کی ہوئی تھی۔ اگر میری ماں بہنیں اپنے بچوں کی پرورش ایسے کرنے لگیں جیسے عبد القادر جیلانی کی ماں نے کی تھی تو جان لو کردار بچے کا عبد القادر جیلانی جیسا نظر آئے گا۔ اگر میری ماں اپنے بچوں کی پرورش اسلامی طریقے سے کرنے لگ گئیں
تو کوئی خواجہ اجمیری بن کر کے نکلے گا، کوئی بابا نظام الدین بن کر کے نکلے گا۔ ایک ماں تو ہوا کرتی ہے، ماں بھی ایک عورت ہے۔ اگر اسلام کی طریقے سے اس کی پرورش کی جائے تو کیا کچھ ممکن نہیں ہے۔ بچہ بھلے ہی اسلام کے تحت رہے، ڈاکٹر، انسپیکٹر، منسٹر، کلیکٹر نہ بن پائے، لیکن اگر اسلام کے قاعدے قانون پر چلے گا تو امام حسین کا جو ہے عاشق بن کر کے نکلے گا۔ اگر بچہ اسلام کے قاعدے قانون پر چلے گا تو عبد القادر جیلانی کا عاشق اور مرید بن کر کے نکلے گا۔ اگر بچہ اسلام کے قوانین کو مانے گا، اگر ماں اس کو اس طریقے سے جو ہے پرورش دیں گی تو بچہ امام احمد رضا اور مفتی اعظم ہند جیسے فتوے دیتے ہوئے نظر آئے گا۔ لیکن یہ وقار ہم نے کھو دیا، اس وقار کو گرانے والے ہم ہیں۔ سب سے زیادہ ہماری حالت خراب ہو گئی۔ تو اپنی ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو گھر پہ جا کر یہ درس ضرور دینا کہ بیٹے جہاں کہیں بھی جاؤ، ویسے تو جانے کے لیے منع ہے، اگر جہاں کہیں بھی جاؤ